یا کوئی معاشی بحران ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ سیاسی بحران اور معاشی بحران کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ریاستی قسم کا بحران ہے، یعنی ریاست کا بحران ہے۔ اور بحران کیا ہے کہ آپ دیکھیے، ایک طرف سیاست الجھی ہوئی ہے، ایک طرف معیشت الجھی ہوئی ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کے اندر بھی ایک کشمکش چل رہی ہے، ان کے اندر بھی ایک ٹکراؤ ہے، تناؤ ہے، بد اعتمادی ہے۔ یہ جو بھی آپ نے سارا سینیریو کھینچا ہے جوڈیشری کے کانٹیکس میں، اور عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، عدلیہ اور حکومت کے درمیان، کل جس طرح سے اعظم نذیر تاڑر صاحب نے پریس کانفرنس کی اور باقی لوگوں نے پریس کانفرنس کی، تو ریفلیکشن یہ ہو رہی ہے کہ جیسے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، جوڈیشری کے اندر ججز ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، سیاست میں حکومتی اتحاد ایک طرف کھڑا ہوا ہے، عمران خان، محمود خان اچکزئی اور اپنا اختر مینگل وغیرہ جو ہیں، مولانا فضل الرحمان ایک جگہ پہ کھڑے ہیں۔ تو یہ ایک بڑے بحران کی عکاسی کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس بحران سے نکلنے کا راستہ یہ تھا کہ ہمیں کوئی وے فارورڈ تلاش کرنا تھا۔ اچھا، اس میں ذرا بحران کو بھی تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں۔ ہم گزشتہ 2 سال میں نا آئینی بحران کی بات بہت زیادہ کرتے رہے کہ جی آئینی بحران ہو گیا، یہ ہو گیا آئینی بحران ہو گیا، وہ ہو گیا آئینی بحران ہو گیا۔ یہ اس میں آئینی بحران بھی شامل ہے یا آپ کہیں گے یہ صرف سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے؟ آئینی بحران بھی ہے۔ دیکھیں جب آپ آئین کے اوپر عمل نہیں کر رہے، آئین کے اوپر کتنے جب سے یہ 2 سال سے ریجیم چینج ہوا ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئین پہ کس طرح سے عمل درآمد ہو رہا ہے، تو کانسٹیٹیوشن ایک طرف کھڑا ہوا ہے، ہماری مرضی اور ہماری خواہش ایک طرف ہے، ہم اس کے مطابق چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر دوسری طرف قانون کی حکمرانی کا جو تصور ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو ساری چیزیں مکس اپ ہو گئی ہیں، اچار بن گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس گڈ مڈ کے اندر اگر آپ نے وے فارورڈ تلاش نہ کیا، آگے بڑھنے کا راستہ تلاش نہ کیا، اور اس کا ایک ہی حل ہے، سارے ادارے، چاہے وہ سیاسی ادارے ہیں، چاہے وہ آئینی ادارے ہیں، چاہے وہ قانونی ادارے ہیں، اور چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، جب تک آپ اپنے آپ کو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر رہ کے کام نہیں کریں گے، اور اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام نہیں کریں گے، اپنی اپنی حدود سے تجاوز نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، تب تو کوئی وے آؤٹ نکل سکتا ہے۔ لیکن اگر ہر ایک نے ایک دوسرے پہ بالادست ہونا ہے اور اس کے اندر وہ جو ہے وہ سیاسی کشیدگی کو پیدا کرنا ہے، تو پھر اس سے آپ دیکھیں کہ ادارے بھی آپس میں کلیش کر رہے ہیں۔ اور اب میں تو بڑا حیران ہوا اعظم نذیر تاڑر صاحب کی پریس کانفرنس پہ، آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں یہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے، اور مسنگ پیپل پہ سب سے زیادہ شور جو ہے اعظم نذیر تاڑر صاحب پہنچاتے تھے۔ کل یہ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو اتنے سالوں سے مسئلہ چلا آ رہا ہے، کیا مسئلہ پڑ گیا ہے؟ یعنی اب اندازہ لگائیے نا کہ ہمارے ہاں جو جوڈیشری کے اندر بھی تقسیم ہوئی ہے، بار اور بینچ کے درمیان اور ججز کے درمیان جو تقسیم نظر آ رہی ہے، وہ ایک سیریس انڈیکیشن ہے پاکستان کے اس حالیہ کرائسس کا۔ اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اس کا حل وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ سب فریق کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں کام کریں، لیکن انفارچونیٹلی کوئی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ ہم ہر ایک فریق دوسرے فریق کو زیر کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر برتری لینا چاہتا ہے، جائز ناجائز، اور آپ جو ہے ایک سیاسی جو عمل کے اندر جس طرح سے پروسیس کو لے کے چل رہے ہیں، وہ سارا ظاہر کرتا ہے کہ یہاں کوئی چیز سیدھی نہیں چل رہی۔